عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. السلام وعلیکم السلام. ماشاءاللہ دوستو بہت ہی اچھے انداز میں ترتیلاً قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم سب محفوظ ہو رہے تھے. اللہ پاک اس بچے کو اور زیادہ عمدہ انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو متعلم ہے جامعہ فیض العلوم والد کوٹلہ کے کہ وہ تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت تلاوت سے پہلے ایک اشارہ عرض کرتا ہوں، لہذا فرمائیں. دیوانہ اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح شام کرو. دیوانہ اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح شام کرو. اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو. پیغام نبوت عام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو. پیغام نبوت عام کرو. اے کاش کبھی آقا اے کاش کبھی آقا کر یہ خواب میں ہم سے فرما دے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں. یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں. جنت میں چلو آرام کرو. یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں. جنت میں چلو آرام کرو.
سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا۔ آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ، بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کہتے ہیں، بابو اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، بابو اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا، گھر اپنے لا کر میلا دھلا کر، گھر اپنے لا کر میلا دھلا کر، اس کو نیا کپڑا پہنایا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ سوچ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ اگر اللہ نے اس اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس روئے زمین کو بھی نہ پیدا کرتے، کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، عرب بھی نہ ہوتا، عجم بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آئیے ہم پروگرام کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں تقریر کی دنیا میں۔
عظمت قرآن. اب تک آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی, نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی. اب عظمت قرآن کے موضوع پر میں تقریر پیش کرنے کے لیے مکتب حاضہ کے طالب علم محمد عیسیٰ ابن محمد بلال موصوف تشریف لائیں اور عظمت قرآن کے موضوع پر اپنی تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے پیارے بابا جان میرے دل ہے ارمان, میں بھی مدرسے جاؤں دامن میں بھی غافل قرآن. یہ میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان, میں بھی مدرسے جاؤں دامن میں بھی حافظ قرآن. ماشاءاللہ. اللہ پاک اس بچے کے بول کو پورا فرمائے. آپ بولو نا آمین, بولا کرو. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہیوں نے اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم, اسٹیج پر مومن افواج, بزرگان دین اور حاضرین جلسہ, آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں جلتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک طرف سچا اور صادق ہے, وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس, بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک اپنے ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس 33 برس کی طویل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا
آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلم و شب اور سورج جگمگائے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان سے نکل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلام اللہ آیا، اور اس کے بعد آج تک وہ قرآن پاک جیسا تھا ویسا ہی موجود ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں آئیں، بہت ساری کتابیں، آسمانی کتابیں بھی آئیں، لیکن ان کے اندر بدل دیا گیا۔ اس قرآن پاک کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ بدلے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت خود باری تعالیٰ نے لی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا آسان بات نہیں ہے، اس کو سینوں میں بسانا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کلام کے لیے مومن کا سینہ منتخب فرمایا ہے۔ یہ کلام اللہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا اور کہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی اور جگہ نازل ہوتا وہ چیز ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے مومن بندے کے سینے کو اس قرآن پاک کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔ تو میں پروگرام کی اگلی کڑی تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حافظ محمد طلحہ ابن محمد شفیق جو اسی مکتب کا پڑھنے والا بچہ ہے، وہ آئے اور اپنے تلاوت کلام اللہ پیش فرمائے۔ بچے نے بہت بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر میں تقریر کے لیے ہی ایک طالب علم ہے حافظ محمد افنان ابن محمد ناصر جو اسی مکتب کے متعلم ہیں، وہ آئے اور عظمت صحابہ عنوان پر تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں اور میرے مکتب معارف القرآن کے چہتے مہتے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، کائنات کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے وفادار، آپ کے جانثار، آپ کے حقدار میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسنا مسلما رآنی اور رآ من رآنی. ترجمہ: جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کی عزت پر بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے. صحابہ نعوذ باللہ نہیں. کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو میں کہاں کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا. اگر ایمان نہیں تھا تو مجھے بتائیے تو صحیح نہ کہ سیدہ زلیخا نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا. اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے. اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے. اگر ایمان نہیں تھا تو بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے. اگر ایمان نہیں تھا تو ان کے میدان میں تلواروں کو کیسے چلا دیا. اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا. اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا. محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں. تو چلیے چلتے ہیں خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا یا ابا جن لوگوں کے ایمان کو تم نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسط کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ الصابرین والصادقین. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میں نے عرض کیا اے اللہ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ
اے اللہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اے اللہ کفار پر غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ اے اللہ کفار پر غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ اے اللہ آپس میں بھائی بھائی کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَتُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے محبوب پیغمبر کی پیشانی پر ایک تیوری بھی آنا پسند نہ کی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ۔ اور قرآن کا 30واں پارہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی۔ لے شوق سے نام صحابہ کا اور چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچے نے بہت ہی بہترین انداز میں قرآن پاک کی آیتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ بیان کیا۔ صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ آج اگر کوئی بہت بڑا ولی، قطب، ابدال، بہت پہنچی ہوئی شخصیت بھی ہو جائے، وہ صحابہ کے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا